نحمده 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 ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ آج من کے مسمی حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوع آپ سے اس لیے مخاطب ہے کہ جو موجودہ سول حکومت ہے اس کے بارے میں جو کچھ عوام کے مشکلات کے لیے کہا جا رہا ہے وہ آن گراؤنڈ تو صحیح ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا مداوع پہلے سے کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک آنے کا اصولی فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے بھی کر لیا ہے، اور پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل ہے، وہ انہوں نے بھی کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ یہاں جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انتہائی خبیث لوگوں نے، جی ہاں میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا لفظ ان کے لیے فٹ ہی نہیں آتا ہے، انتہائی خبیث لوگوں نے ہمارے اندر یہ بات جو ہے وہ بنا دی ہے، پہنچا دی ہے، ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری جو ہے وہ ہماری فوج ہے۔ دیکھیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج ہے، کنٹرول ٹاور جو فوج ہے، تو جناب یہ سول کے اندر تو فوج کا کوئی آدمی جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ جس نے لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے وہ تو شامل نہیں ہے، وہ فوج کے آفیسرز میں شامل نہیں ہے، ان کے سربراہان میں شامل نہیں ہے۔ ریلیف پہنچانا کس نے ہے؟ کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب نے، اے سی صاحب نے، تحصیلدار صاحب نے، انہوں نے پہنچانا۔ اگر گندم جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، سرکاری مال سے چوری ہو گئی ہے، تو محکمہ فوڈ جو ہے اس سے پوچھنے والا وہ جو ہے وہ فوج والے تو نہیں ہے نا۔ اگر پالیسی جو ہے امپورٹ پالیسی جو ہے وہ غلط ہے تو وہ فوج نے نہیں بنائی ہے۔ ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ اگر غلط ہے تو وہ فوج نے نہیں بنائی ہے، نہ ہی سول حکومت نے بنائی ہے۔ پروٹوکول اگر جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ سول اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے، وہ فوج نہیں دے رہی ہے۔ اگر تنخواہیں بڑھا رہی ہے تو وہ منسٹری آف فائنانس بڑھا رہی ہے۔ اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو منسٹری آف فائنانس نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ٹیکسز وصول نہیں ہو رہے ہیں تو وہ جناب ایف بی آر نے کنٹرول کرنا ہے اس کو۔ یہ کسی سیاستدان نے، کسی وزیر نے نہیں کرنا ہے۔
وزیر کو اگر کسی نے رشوت دینی ہے، وزیر کو، مشیر کو، کسی کو بھی اگر رشوت دینی ہے، کوئی مراد دینی ہے، کوئی غلط کاری کرنی ہے، تو وہ سول ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہے کہ جس نے اس کو وہ دینی ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے جی کہ جو آدمی یہاں پہ صحیح کرتا ہے اس کے خلاف بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو جناب تنگ کیا جاتا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمے بنا دیتے ہیں۔ تو مقدمے بنانے والا کون ہے، ٹرانسفر کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ بھی سول انتظامیہ کا ہی آدمی ہے، وہ فوج کا آدمی نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی بات ہے تو جناب آئی ایس آئی سے، اگر یہ سول انتظامیہ اپنے آپ کو اتنا ہی مجبور سمجھتی ہے تو جناب آئی ایس آئی سے جو جنرل حمید گل صاحب نے جو اس کا پولیٹیکل ونگ بنایا تھا آئی ایس آئی کا، اس سے وہ پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کو ختم کر دیجیے گا۔ فوج تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں خود مجبور ہے۔ اس وقت جو جھگڑا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو نکالنے کا کوئی مشکل بات ہے، مشکل بات یہ ہے کہ سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہیں گے۔ کیا جو کرپشن ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس حکومت کو، عمران خان صاحب کو، اگر کسی نے ان کے منسٹرز کو، ان کے مشیروں کو، ان کے لگتے لینوں کو اگر وہ کر کے دی ہے تو وہ ساری کی ساری سول ایڈمنسٹریشن نے کر کے دی ہے۔ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کی کوئی ہمدردی ہے یا کوئی بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ این آر او چاہیے تو وہ چاہیے سول اسٹیبلشمنٹ کو، این آر او چاہیے۔ اگر کوئی یہاں سے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ پیسے لے کے چلے گئے ہیں تو جناب وہ اس لیے ہی ان کو یہاں سے بھگایا گیا ہے بذات خود کہ جناب یہاں نام بولنا، کیونکہ وہ سول انتظامیہ نے خود ہی تو کرپشن کر کے دی تھی اور اپنا حصہ بھی لیا تھا۔ اگر سیاستدانوں کے فارن کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فارن کنٹریز کے اندر وہ موجود ہیں تو سول انتظامیہ کے بھی اسی طریقے سے فارن جو ایجنسیز ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ فلاں کے نوکر کے پاس اتنا نکلا، فلاں کے ڈرائیور کے پاس اتنا نکلا، فلاں دھوبی کے پاس نکلا، فلاں کے نائی کے پاس اتنے وہ پیسے نکل آئے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو بینک کے ہے وہ ایک عام آدمی جائے، ایک سفید پوش آدمی جائے، وہ بینک میں پیسے لے کے جائے، اسے سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے آئے کہاں سے تم سے، اور وہ جو اتنے کروڑوں روپے، اربوں روپے کی ان کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ان کے اکاؤنٹ بینک والوں نے کھولے کیسے؟ پوچھو نا ان کو ذرا۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو لے کے آیا کون ہے؟ یہ جو میجورٹی آف دا جو ہے وزیر اور مشیر جو ہیں یہ عمران خان کو لا کے دیے کس نے ہیں؟ یہ فوج کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی پی آر کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو جھگڑا ہوا تھا، وہ جھگڑا جو ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں ہے۔ وہ سیکرٹری ڈیفنس اور پرنسپل سیکرٹری صاحب جو ہیں ٹو دا پرائم منسٹر، انہوں نے یہ سارا کچھ یہ کیا تھا کہ جناب آگے کی ہیں وہ جناب وہ تو اس وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ 5 سال کے بعد بھی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن وہ حالات اتنی تیزی سے ہوئے اور آئی ایم ایف نے تو اتنا رگڑا دے دیا کہ سارے کے سارے ہیں۔ اس وقت جناب وہ جو لے کے تو آئیں گے، وہ آئیں گے، عوام کے لیے چاہیے، وہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ عدم اعتماد آ جائے، لیکن پہلے یہ تو پوچھو نا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیسے مہنگائی کو ٹھیک کریں گے۔ ان کو دینا اجازت کہ وہ مطلب ہے کہ وہ بھی جناب وہ جلسے جلوس چھوٹے چھوٹے نکالیں، اور جناب ہر ضلع کے اندر ہر ایم پی اے جو ہے اور ہر ایم اے کے حلقے کے اندر جو ہے وہ جناب اپوزیشن کی پارٹیوں کو وہ جناب دین لایا عمل وہ عوام کو بتائیں کہ جناب یہ جناب ہم ہیں کہ میں اگلا یہ ہوں اور میں جناب ایسے لے کے آؤں گا کہ میری حکومت اگر آ جائے گی، میری پارٹی کی حکومت آ جائے گی تو ہم جناب اس کو مہنگائی کو ایسے ٹھیک کریں گے، ٹیکسیشن کو ایسے ٹھیک کریں گے، پیٹرول کو ایسے ٹھیک کریں گے، بجلی کے بحران کو ایسے ٹھیک کریں گے، ایجوکیشن کو ہم ایسے ٹھیک کریں گے، عدالتی کا جو ہے ان کو ہم ایسے ٹھیک کریں گے۔ بتائیں نا آ کے،
صرف یہ اوپر سے تبدیلی ہو رہی ہے، باقی نیچے یہ ہے کہ جو چیز نہیں چل رہی ہے، وہ جو نہیں آگے چیز آ رہی ہے، وہ چیز یہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہا جائے، سول اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہا جائے، جن کو کنٹرول ٹاور کہتے ہیں۔ کنٹرول ٹاور کے اوپر بھی تو وہ تو ٹاور ہے نا، وہاں سے تو نشریات جاری ہوتی ہیں، وہاں تو سگنلز جاتے ہیں باہر۔ سگنلز دینے والا کون ہے؟ سگنلز کی پالیسی دینے والا پیچھے کون ہے؟ ذرا دیکھنا تو یہ ہے نا کہ وہ کون ہے۔ پہلے سربراہان جو ہے ہماری افواج کے، وہ لگاتا کون ہے؟ پہلے بات تو یہ دیکھیں نا، سیکرٹری ڈیفنس لگاتا ہے۔ اور یہ بات ایک بالکل سب مشہور ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس منسٹر کو کوئی کام نہ دینا ہو، اس منسٹر کو منسٹر آف ڈیفنس لگا دیا جائے۔ یعنی اس کی یہی اوقات ہے اور یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ یہی بات ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی پی کے آر کے اوپر جناب وہ سارا اس کا قصہ چلتا رہا، وہ لگانا تھا، ڈیفنس کا کام تھا۔ ایک بیان مجھے بتا دیں کہ منسٹر آف ڈیفنس نے، وزیر دفاع نے اس کے اوپر ایک بیان بھی ہو اس کا۔ وہ جناب وزیر اطلاعات صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ جناب ٹی وی کے اوپر آ کے اور جناب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ادھر جناب وہ وزیر داخلہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں، باقی سارے سلامتی والے وہ مشیر جو کہہ رہے ہیں۔ لیکن بات اصل میں کرنے کی یہ ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمٹمنٹ لیں، اور لیں آپ جناب اپوزیشن کی پارٹیوں سے کمٹمنٹ لیں کہ آپ جناب پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو جواب دہ بنائیں گے، اور جناب ہر چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اور جناب یہ جو مہنگائی ہے اور یہ جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو آپ اتاریں گے کیسے، اور لے کے قوم کو آگے لے کے چلیں گے کیسے؟ چاہے آپ کسی اور سے امداد لیں یا قرضہ لیں، جو بھی چیز ہے وہ لیں، آئی ایم ایف کے چکر سے باہر نکلیں، تو تبھی یہ آگے گاڑی چلے گی نا، ادروائز تو نہیں چلے گی۔ فورن پالیسیز کے اندر ہے، اگر ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ پھنسا ہوا ہے، تو ہمارے ڈپلومیٹس جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سی ایس ایس کے جتنے ہمارے سفیر ہیں، وہ ان کی نالائکی ہے، بالکل سیدھی سادھی سی نالائکی ہے۔ یہ خارجہ سیکٹری کی جو ہے وہ نالائکی ہے، جو بھارت نے جو کیا ہے اس کو نیکسٹ کیا ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن میں کر کے کیا، اس کے اوپر واویلا مچانا، اس کے اوپر لے کے جانا، یہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ہیں۔ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہاں پہ اے ایریا سارے کا پورا جو ہے وہ سارے کا سارا اے ایریا ہونا چاہیے۔ اور جو باقی بات ہے کہ جناب جو ہے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، اس کو آپ نے وہ پالیسی جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ وہی ہونی چاہیے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ جو ہے وہ یو این او کے اندر آپ نے دی ہوئی ہے، آزاد کشمیر کے لیے اور بلتستان کے لیے اور گلگت کے لیے، جو آپ نے پالیسی، جو آپ نے کمٹمنٹ جو ہے وہ یو این او کو دی ہوئی ہے، آپ اسی کے مطابق اس کو واپس ریورس کریں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں کوئی غلطی ہے، اس کے اندر سے کوئی بات آ رہی ہے، تو اس کو واپس ریورس کریں۔ فاٹا کے بارے میں دوبارہ جو ہے اس کو وہ لے کے دیکھیں کہ وہاں ہمارے ریپرکاشنز کیا ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہماری ان کی پالیسی تھی، اس کے اوپر جناب وہ دیکھیں۔ یہ سارے ایڈمنسٹریٹو کام نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسمبلی میں آنے چاہیے تھے، اور یہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں یا آگے پیچھے کی ہوئے ہیں، یہ اسمبلی میں آ کے تو اس کی ریورسل ہونی چاہیے۔ جہاں پہ ریورس کرنا ہے، جہاں پہ اس کو ٹھیک ہے، جہاں ٹھیک ہے اس کو جناب اپروو ہونا چاہیے، اور یہ کام ان سے کمٹمنٹ لیں جناب۔ جو آئندہ آنے والی حکومت ہے، چاہے وہ انٹرم ہو اور چاہے وہ پرماننٹ ہو، یہ ساری ہے۔ وہ آخر دعوانا اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام الخیر الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔